وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد بھی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہ تھی، تم نے تکبر کیا اور کچھ کو جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کر ڈالا؟ یہ آیت بنی اسرائیل کی نافرمانی اور انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ذریعے کتاب تورات عطا کی، پھر انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت عیسیٰ کو معجزات اور روح القدس کی مدد عطا کی، مگر بنی اسرائیل نے بار بار انبیاء کی مخالفت کی۔ وہ اپنی خواہشات کے مطابق احکام چاہتے تھے، اور جب کوئی رسول ان کے مطابق نہ آیا تو انہوں نے یا تو ان کو جھٹلایا یا ان کو قتل کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی سرکشی کو ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ کو کتاب تورات، اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی جو ہدایت اور شریعت کی کتاب تھی۔ رسولوں کا تسلسل، حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے مزید انبیاء بھیجے تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پر قائم رہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزات اور روح القدس جبریل کی مدد عطا کی، مگر بنی اسرائیل نے ان کی بھی مخالفت کی۔ تکبر اور مخالفت، جب بھی کوئی رسول اللہ کا پیغام لے کر آیا اور ان کی خواہشات کے خلاف بات کی تو انہوں نے تکبر کیا، کچھ رسولوں کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا۔ یہ آیت بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو دل سے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلنا چاہیے۔ انبیاء کا تسلسل، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہر قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا رہا۔ ہدایت اور گمراہی کا فرق، ہدایت کو اپنی خواہشات کے مطابق قبول نہ کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ حق کی تائید، اللہ اپنے انبیاء کو طاقتور معجزات اور جبریل جیسے فرشتوں سے مدد فراہم کرتا ہے۔ تکبر کا انجام، جو لوگ حق کو تکبر سے رد کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی، حضرت عیسیٰ کو معجزات اور روح القدس کی مدد ملی۔ بنی اسرائیل کی تکبر اور سرکشی، انبیاء کا انکار اور ان میں سے بعض کا قتل، ہدایت کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہ دینے کی مذمت۔ استاد کی نصیحت، جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے مگر شاگرد اپنی مرضی کے مطابق چلیں، بنی اسرائیل نے بھی انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ دوست کا مشورہ، ایک دوست بھلائی کا مشورہ دے مگر دوسرا اپنی مرضی کے مطابق چلے اور نقصان اٹھائے، بنی اسرائیل نے بھی انبیاء کی بات کو اپنی خواہشات پر قربان کر دیا۔ قانون کا انکار، جیسے کسی ملک میں قانون سب کے لیے ہوتا ہے مگر کچھ لوگ اسے توڑتے ہیں، بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے احکام کو توڑا۔ والدین کی نصیحت، جیسے والدین اپنے بچوں کو نصیحت کریں مگر بچے اپنی خواہشات میں مبتلا رہیں، بنی اسرائیل نے انبیاء کی نصیحت کو نظر انداز کیا۔ طبیب کی ہدایت، جیسے ڈاکٹر مریض کو علاج کی تاکید کرے مگر مریض اپنی مرضی کرے اور نقصان اٹھائے، اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا۔ آج بھی یہ آیت ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنی خواہشات پر قربان نہ کریں۔ جب بھی ہمیں اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی بات پہنچے اسے اپنی مرضی پر فوقیت دیں، اپنی پسند اور ناپسند کو ایمان کے تابع کریں۔
اور تکبر سے بچیں۔ اللہ کے احکامات کو رد کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات پر قربان نہ کریں۔ انبیاء اور اللہ کے پیغامات کو دل سے قبول کریں۔ تکبر سے بچیں اور عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کی ہدایت کو ہمیشہ اہمیت دیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ہدایت کو دل سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری خواہشات کو اپنے حکم کے تابع کر دے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں تکبر اور سرکشی سے محفوظ رکھ اور ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے انبیاء کی تعلیمات کو دل سے تسلیم کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایمان میں مضبوط بنا۔ آمین۔